مسلم لیگ نون کے رہنما و امیدوار حلقہ NA46 ذیشان نقوی، جو کہ اسلام آباد کے سابق ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں، علاقے کی تعمیر و ترقی میں ان کا کیا کردار ہے اور منتخب ہو کر عوام کے لیے کیا کریں گے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ تو جیسے کہ ذیشان صاحب، آپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے NA46 سے، تو اس میں آپ کیا کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ کاغذات نامزدگی منظور ہو گئی اور انشاءاللہ ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہم نے اپلائی کیا تھا اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ پاک کامیابیاں دیں گے۔ تو آپ کا منشور کیا ہے؟ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور بڑا واضح ہے، خدمت کرنی ہے ہم نے، سیاست نہیں خدمت۔ تو ہمارا پلان یہی ہے جی کہ جیسے اسلام آباد کے حوالے سے یوتھ کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، یوتھ کی جو محرومیاں کو دور کرنی ہے، جیسے نوکریوں کے مسئلے ہوتے ہیں اس کو ہم اسپیشل کوٹا منظور کرائیں گے اسمبلی سے، تاکہ اسلام آباد کے رہائشیوں کو بہترین کوٹا جیسے پنجاب یا باقی صوبوں کا ہے اس طرح کا برابر کا کوٹا ملے اسلام آباد کو، کیونکہ اسلام آباد بھی اب ایک میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے صوبے سے کم نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے جیسے یوتھ کے لیے گراؤنڈز پرووائڈ کرنے ہیں، وہ اگر گراؤنڈز پہ ایشوز ہیں کوئی لوکل لوگوں کو کھیلنے میں، تو جو کوئی گراؤنڈز قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آزاد کرا کے گراؤنڈز لوکل لوگوں کو دینا، اور اس کے لیے جو باقی جو دیہات ہیں ان میں بھی گراؤنڈز پرووائڈ کرنا۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے خواتین کے لیے اسکل سینٹر بنانے تاکہ وہ اپنے باعزت روزگار کما سکیں اپنی فیملی کے لیے۔ اس کے علاوہ یوتھ کے لیے اسکل پروگرامز ہم لے کے آئیں گے، لیپ ٹاپ اسکیم کو ہم زیادہ پروان چڑھائیں گے جو شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی، اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ ہم بہتر طریقے سے کریں۔ سب سے بڑا اسلام آباد میں متاثرین اسلام آباد کا مسئلہ ہے، اس کو کوشش کریں گے ہم بہتر طریقے سے حل کریں، کیونکہ یہ CDA سمجھیں ایک لٹکتی تلوار ہوتی ہے، ایک CDA سمجھیں کہ جو جن لوگوں کی آباء و اجداد کی زمینوں پہ جو سیکٹر ایکوائر کیے جاتے ہیں وہاں کبھی بلڈ اپ پراپرٹی کا وارڈ روک دیا جاتا ہے، کبھی بغیر نوٹس دیے ان کے گھر آ کے کرائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسا لائے عمل بنائیں تاکہ یہ اس طرح کا کوئی ایشو سامنے نہ آئے، اور جس طرح اسلام آباد شہر کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم کوشش کریں گے دیہات کے لوگ بھی برابری کی سطح پہ زندگی گزاریں، اور جو سہولتیں اسلام آباد سٹی کے لوگوں کی ہیں وہی سہولتیں ہم اپنے جو دیہات کے جو ہمارے مکین ہیں ان کو بھی دیں۔ اس کے علاوہ جو نگلیکٹڈ سیکٹر ہیں جیسے G9 ہو گیا، G10 ہو گیا، I10، I11، I12، I14، I15، 16، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ان سیکٹرز میں بھی وہی سہولیات مہیا ہوں جو ایف سیکٹرز میں ہوتی ہیں، ان کے جو مینٹیننس کے ایشوز ہیں، ان کے جو وہاں کے بیسک رائٹس ہیں وہ بھی برابری کی سطح پہ ملے، کیونکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن سٹی ہے اسلام آباد، تو اس میں اربن رورل تقسیم بھی ختم ہوگی، اور FGI سیکٹر کی جو تقسیم ہے اس کو بھی ہم ختم کریں گے۔ تمام اسلام آباد کے جو پورا علاقہ ہے اس کو ہم برابری کی سطح پہ جو سہولیات ہیں وہ دیں گے، وہ جو بینیفٹس ایف سیکٹر کے لوگوں کے ہیں وہ ہم GI سیکٹرز والوں کو بھی دیں گے اور دیہی علاقوں والوں کو بھی دیں گے۔ آپ کے مد مقابل کون ہے؟ آپ دیکھیں جی فائنل لسٹ تو 13 تاریخ کو ہی فائنل ہوگا، کیونکہ 12 تاریخ کو ٹکٹس جو جمع کرانے کی ڈیٹ وہ 13 تاریخ کی ہے، تو اس دن ہی واضح ہوگا کہ کون کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں جی۔ تو آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ میں عوام کو یہی ریکویسٹ کروں گا جی کہ میاں نواز شریف صاحب کے 3 ادوار دیکھ لیں آپ، جو ڈیولپمنٹ کے کام، جو مہنگائی پہ کنٹرول، اور جو میگا پروجیکٹس میاں محمد نواز شریف صاحب لے کے آئے، اگر وہ مائنس کر دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نہ ہونے کے برابر کام رہ جاتے ہیں۔ تو ووٹ ڈالنے سے پہلے بالکل دیکھ لیں جو 3.5 سال میں تباہی ہوئی ہے، جس طرح قوم کو بدتمیز کیا گیا ہے، ایک بدتمیز کلچر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو دھرنے دے کے جو ترقی کا پہ جام کیا گیا تھا، تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو بیٹے کی سے تنخواہ نہ لینے پہ حکومت سے نکال دیا گیا تھا، 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو صرف اس بات سے نکال دیا کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ تو سب باتیں ذہن میں رکھ کے اپنی ضد نہ چھوڑ کے جو معمار پاکستان ہے اور میاں جو امید پاکستان ہے میاں محمد نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں،
اور کامیاب بنائیں تاکہ جو ترقی کا پہیہ رکا تھا وہ دوبارہ سے چل پڑے اور پاکستان دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، اور جتنے بھی 4 سال میں جو ایشوز رہے ہیں مہنگائی کے خاص طور پہ وہ کم ہو سکیں اور پاکستان کے لوگ خوشحال ہو سکیں۔ جیسے کہ آپ اسلام آباد کے ایکس ڈپٹی میں رہ چکے ہیں، جی تو اس دوران جو آپ نے ترقیاتی کام کرائے تھے اور اب آپ ایز اے ڈپٹی میئر الیکٹ ہو کر آپ کا کیا منشور ہے کہ آپ کو آپ علاقے کے کون کون سے مسائل کو حل کروائیں؟ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جتنے ترقیاتی کام کیے ہیں وہ کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیے، اور اگر وہ جو 3 جو میئر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو الحمدللہ میں مثال دوں کہ 15 مہینے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے 160 ارب کے میگا پروجیکٹ اسلام آباد میں شروع کرائے۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے ایز اے ڈپٹی میئر ہم نے محدود وسائل کے اندر میونسپیلٹی کی جو ترجیحات تھی ان میں دیہات بھی ہیں ان کو بھی شامل کیا۔ ہم نے جتنے بھی میونسپیلٹی ریلیٹڈ جیسے صفائی کی ٹیمیں دیہاتوں میں نہیں جاتی تھی وہاں بھجوائیں، پانی کی جو صاف پانی کی اسکیم سی ٹیوب ویل لگوا کے دیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ جس طرح ٹینکرز بھی پرووائڈ کیے دیہاتوں میں جب شارٹیج ہوتی تھی پانی کی۔ اس کے علاوہ قبرستان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، صرف سیکٹر ایریا الاؤ تھا H11 قبرستان میں۔ پھر ہم نے ایک رول پاس کیا کہ جو بھی ووٹر ہے اسلام آباد کا رہائشی ہے چاہے وہ چھوٹی کچی بستی میں بھی رہتا ہے اگر اس کی بھی خدا نخواستہ ہوتی ہو جاتی تو قبرستان جو ہے H11 میں جا کے قبر دفنا سکتے ہیں میت کو۔ تو باقی ہم نے گراؤنڈز بہتر کیے، گراؤنڈز بنوائے، گراؤنڈز کچھ قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چھڑوایا کے دیے ہم نے گراؤنڈز تاکہ بچے کھیل سکیں اپنی، کیونکہ کلبس نے کچھ اس میں قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور باقی بھی ہم نے پارکس بنوائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ایشوز تھے پانی کے خاص طور پہ وہ ہم نے حل کیے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو بھی محرومیاں ہیں اسلام آباد کو دور کریں، ہر دیہات ہو یا شہر ہو ہر طرح کے مسئلے حل کریں، اور ترقی کے جو بھی ترقیاتی اسکیمیں ہیں چاہے لوکل گورنمنٹ کی ہیں چاہے CDA کی طرف سے ہیں مینٹیننس کی مد میں وہ ہم بہتر طریقے سے کرا سکیں۔ جیسے کہ عمران خان نے بھی ایک اسکیم چلائی تھی نیا پاکستان، تو کیا وہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ تو آپ نے دیکھ لیا 3.5 سال میں کیا اشر ہوا ہے ملک کا، مہنگائی کو دیکھ لیں، کوئی میگا پروجیکٹ ایک سڑک بتا دیں کہ انہوں نے بنائی ہو اپنے 3.5 سالہ دور میں، جس کو وہ جنگلہ بس کہتے تھے۔ اب اسلام آباد میٹرو کی مثال لے لیں، جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس ٹائم یہ ریڈی تھی، لیکن ان سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ 3.5 پونے 4 سال میں اس کا افتتاح کر سکے۔ اور جب میاں محمد شہباز شریف صاحب آئے تو 1 ہفتے کے اندر وہی ایئرپورٹ تک میٹرو کا انہوں نے افتتاح کیا، اور بلکہ باقی جو گرین لائن اورنج لائن وہ اس طرح کی اسکیمیں بھی آ گئی۔ ابھی انشاءاللہ 9 روٹ اور تیار ہیں جو بسز آ رہی ہیں جو دیہاتوں سے بھی جو کنیکٹ، جیسے میں کوئی مثال دوں خیال دیتا سے ایک روٹ شروع ہوگا جو D12 E11 سے ہوتا ہوا G10 تک جائے گا، اور وہاں سے دوسرے جنکشن پہ دوسری میٹرو پہ بیٹھ کے آپ جہاں مرضی پنڈی اسلام آباد چلے جائیں۔ تو اس طرح کے 9 روٹ نئے اپروو ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہر علاقے سے دیہات سے آپ کو میٹرو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔